تبرک کہتے کس کو ہیں؟ مثلاً ایک استاذ پانی پی کر چھوڑ دے اور شاگرد بچا ہوا پانی پی لے، اسے تبرک کہتے ہیں۔ ایک پیر جو صحیح معنوں میں پیر ہو، وہ کوئی تبرک اپنے مریدوں کو دے اور اسے وہ سنبھال کر کے رکھیں، اسے تبرک کہتے ہیں۔ آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا زمانہ اگر آپ اٹھا کر کے پڑھیے تو میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو وضو کا پانی بھی، وضو کے پانی کا قطرہ بھی صحابہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اسے تبرک کہتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے بھی تھے، لعاب دہن بھی باہر نکالتے تھے تو صحابہ اسے بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر چہرے اطہر پہ، چہرے مبارک پہ صحابہ مل لیا کرتے تھے۔ حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ رکھ دیا، اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ سنی ہر جگہ تبرک کی اہمیت کیوں بڑھاتے ہیں، تبرک کو کیوں سمجھتے ہیں، کیا اس کے فائدے ہیں، کیا اس سے کچھ فائدہ دنیا میں ملتا ہے، کیا قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ہے، اسی پہ گفتگو کروں گا۔ آئیے، حضرت قاری گلاب الدین صاحب قبلہ نے آپ کے سامنے نظامت کیا اور مجھ سے پہلے حضرت مولانا عدنان صاحب قبلہ نے کچھ اشعار سنائے۔ میں اپنے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی کہی ہوئی نعت پاک کے چند شعر پیش کرتا ہوں، ایک مرتبہ ذرا کہیے سبحان اللہ۔ اگر آپ لوگ وہاں جلسے میں آئے ہیں تو باہر رہ کر کے کھڑے ہو کر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر لوگوں کا چہرہ دیکھنے آئے ہیں، میلہ دیکھنے آئے ہیں، لوگوں کا لباس دیکھنے آئے ہیں تو وہیں رہیے، اور اگر حضور کی محبت میں حضور کا جلسہ سننے آئے ہیں تو وہاں کھڑے مت ہوئیے، اس لیے کہ فرشتے آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور علماء یہاں تک کہ کہتے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا قریب ہوتا ہے، تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی قید میں ہیں، آپ وہاں کھڑے رہیں گے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ حضور تاج الشریعہ کی کئی نعت پاک کا مطلع سنیے اور ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ۔ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، قلب مزمحل جاتا، اور کاش گنبد خضرا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرمائے کہ میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر، میرا دم نکل جاتا، میرا دم نکل جاتا، ان کے آستانے پر، ان کے آستانے پر، تو ان کے آستانے کی، ان کے آستانے کی خاک میں میں مل جاتا، ان کے آستانے کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت، واہ 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 ماشاءاللہ، واہ واہ واہ
مرحبا ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، ان کے آستانے کی۔ اور یا رسول اللہ علیہ السلام موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت لے کے آ جاتی، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، تو موت سے گلے مل کر، موت سے گلے مل کر زندگی سے مل جاتا، موت سے گلے مل کر۔ بارگاہ نبوت و رسالت میں درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات علماء کرام کھانا کھانے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، آپ حضرات گفتگو سنیے۔ مائک آپریٹر صاحب سادہ کر دیجئے، ایکو وغیرہ بند کر دیجئے، سادہ بجائیے۔ ہلو، ہاں جہاں تک آواز بڑھا دیجئے بس۔ ایک مرتبہ ذرا کہیے سبحان اللہ، اور ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تو آپ میرے موضوع کو سمجھ لیے، تبرکات کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو آج کا یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، ترقی یافتہ زمانہ ہے، سائنسی دور ہے۔ ایک بار اگر کوئی بدیش کا دورہ کر کے آ جائے، وہ کمانے کے لیے گیا ہو، یہاں کچھ پڑھنا نہ جانتا تھا، لیکن وہ پلٹ کے آتا ہے تو معمولات اہل سنت پہ اعتراض کرتا ہے، عقیدہ اہل سنت پہ وہ انگشت نمائی کرتا ہے۔ اور وہ اگر اس سے کہا جائے کہ جناب والا آپ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت جسے سورہ کوثر کہتے ہیں اس کو آپ تجوید سے پڑھ دیجئے، وہ کہے گا دیکھیے مجھے پتہ نہیں، لیکن میرا یہ سوال ہے کیا تبرکات جس کی اہل سنت و جماعت اہمیت سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، کیا اس کا حوالہ قرآن میں ہے؟ کیا اس کا حوالہ حدیث میں ہے؟ استاد کا بچا ہوا پانی شاگرد پی لے تو اسے کچھ فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں؟ پیر کا بچا ہوا پانی مرید پی لے، یا پیر نے ایک ہفتہ یا ایک مہینہ اپنے سر پہ ٹوپی رکھی، امامہ باندھ کر کے مرید کو دے دیا، تو کیا اس کی اہمیت ہے کہ نہیں؟ ہاں، آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو علم کا سمندر ہے، تیرے اندر سارا خزانہ ہے، کیا تبرکات کی اہمیت کو بھی بتائے گا؟ تو قرآن کہتا ہاں، مجھے پڑھ کر کے دیکھو، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ اور پارہ نمبر 2 کا صفحہ نمبر 20 ہے، آخری صفحہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ سنیے، ان کے نبی نے ان سے کہا، حضرت شموئیل علیہ السلام نے حضرت طالوت کے بارے میں کہا۔ آپ نے اگر سنا ہوگا طالوت اور جالوت ان کی لڑائی ہوئی تھی، تو حضرت طالوت کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بادشاہ بنایا، خلیفہ بنایا، تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو غریب ہے، یہ تو سماج میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے، سماج میں ان کو کوئی جانتا نہیں، ہم انہیں کیسے خلیفہ مانیں، ہم انہیں کیسے بادشاہ تسلیم کریں؟ حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب انہیں تابوت سکینہ عطا فرمائے گا، ایک باکس عطا فرمائے گا، اور اس میں ہوگا کیا؟ وہ تمہارے دلوں کا سکون ہوگا، تمہارے دلوں کا چین ہوگا۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس باکس میں کیا تھا، صندوق میں کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ تبرک سے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن یہاں بیان کر رہا ہے کہ اس باکس میں، صندوق میں، شیشم کے اس باکسے میں
کوئی اور چیز نہیں تھا، بظاہر حضرت موسیٰ نہیں تھے، بظاہر حضرت ہارون نہیں تھے۔ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، حضرت موسیٰ اور ہارون کے کچھ بچی کچھ چیزیں تھیں، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس باکس میں، صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ تھا، ان کی نالین تھی، ان کا جوتا تھا، اور ان کا امامہ تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، ان کی لاٹھی تھی، ان کا عصا تھا، حضرت موسیٰ کا بھی عصا تھا۔ اور حضرت موسیٰ کا عصا یعنی لاٹھی اپنی زبان میں جسے آپ کہتے ہیں، یہ کمال کی لاٹھی ہے، یہ کمال کا عصا ہے۔ بھاکا مئو میں بہت لوگوں کے پاس لاٹھی ہوگی، لیکن اس میں کوئی کمال نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن جو حضرت موسیٰ کو اللہ نے لاٹھی عطا کیا تھا، عصا عطا کیا تھا، اس کا کمال یہ ہے۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ صفحہ نمبر 8، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ۔ حضرت موسیٰ کے لاٹھی کا یہ کمال تھا، حضرت موسیٰ کے عصا کا یہ پاور تھا کہ اگر حضرت موسیٰ اپنی لاٹھی کسی پتھر پہ مار دیتے تو اللہ اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیا کرتا، پانی کے 12 چشمے جاری ہوتے۔ تو کہتے ہیں قرآن کی، اس میں تھا کچھ نہیں، اس صندوق میں امامہ تھا، لاٹھی تھی، کرتا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی امامہ تھا۔ اب بھاکا مئو والوں یہ بتاؤ، کیا کسی کا کرتا کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ کیا کسی کی لاٹھی کسی کو فائدہ دے سکتی ہے؟ کیا کسی کی ٹوپی کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ نہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ اللہ کے ایسے نبی ہیں کہ کوہ طور پہ جا کے رب سے باتیں کرتے۔ ان کے جبہ کا یہ کمال ہے، ان کی لاٹھی کا یہ کمال ہے، ان کے امامہ کا یہ کمال ہے۔ دنیا والے کے جبے کا کوئی کمال ہو نہ ہو، ان کی ٹوپی کا کوئی کمال ہو نہ ہو، ان کے امامہ کا کوئی کمال ہو نہ ہو، لیکن ان کے امامہ کا یہ کمال ہے، ان کی ٹوپی کا یہ کمال ہے، ان کے جبے کا یہ کمال ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ کہتے کہ جب ہم کسی جنگ میں جاتے، اگر وہاں ہمیں جنگ میں ہار کا منہ دیکھنا پڑتا، ایسا لگتا کہ ابھی جنگ میں شکست ہو جائے گی، ابھی جنگ میں ہم ہار جائیں گے، تو حضرت موسیٰ اسی تابوت سکینہ کو لے کر کے سامنے رکھ دیتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے اللہ اس تابوت سکینہ کی برکت سے مجھے جنگ میں فتح عطا کر دے۔ میں کہتا ہوں اے تبرک پہ اعتراض کرنے والوں، اے تبرک کی اہمیت کو گھٹانے والوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی تبرک کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی، اللہ جنگ میں انہیں فتح یابی عطا کر دیتا، اللہ انہیں جنگ میں فتح عطا کر دیتا۔ تو یہ آیت بتا رہی کہ تبرک کی کوئی اہمیت ہے، تبرک کی کوئی اہمیت ہے جو فائدہ پہنچاتا ہے، جنگ میں فتح یابی عطا کرواتا ہے۔ قرآن کی دوسری آیت سنیے، حضرت یوسف علیہ السلام، پارہ نمبر 13 صفحہ نمبر 5۔ بہت سے ایسے دریدہ ذہن رکھنے والے لوگ ہیں جو مصطفیٰ کی ذات پہ انگشت نمائی کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کمال دیکھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور آئے نکالنے والے نکال کے لے گئے، مصر کے بادشاہ بھی بنے، لیکن اس سے پہلے بہت مصیبتیں جھیلی، جیل میں بھی رہنا پڑا۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 30 اور سورہ علم نشرح، اللہ ارشاد فرماتا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ اللہ اگر مصیبت دیتا ہے تو اس کے بعد آسانیاں بھی عطا کرتا ہے، اللہ اگر ایک تکلیف دیتا ہے تو اس کے بعد 2 آسانیاں عطا کرتا ہے، 2 خوشیاں عطا کرتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہنے کے بعد، حضرت زلیخا کا الزام جھیلنے کے بعد جب مصر کے بادشاہ بنے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور جتنے لڑکے تھے وہ کنعان میں رہتے تھے۔ توجہ سے سنیے، اور میری تقریر اس لیے کہ مائک لگا ہے بہت دور تک جا رہی ہے، اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو قصہ سناؤں، اگر میں آپ کو کہانی سناؤں، لیکن یہ قرآن ہے میاں قرآن، قرآن پہ کوئی ایسا شخص ہوگا ہی نہیں جو اعتراض کرے، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو اور قرآن پہ انگشت نمائی کرے، ایسا ہرگز نہیں۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو کنعان میں قحط سالی پڑ گئی،
یہ 10 بھائی تیار ہوئے، یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں جو مصر کا بادشاہ بنا ہے وہ سنا ہے غلے بہت تقسیم کرتا ہے، وہاں ہم جائیں گے غلہ لے کر کے آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لینے کے بعد یہ بھائی مصر پہنچ گئے۔ حضرت یوسف سے جب سامنا ہوا تو حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا، یہ نہیں پہچان پائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے گفتگو کر رہے ہیں، انہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ آج کے اس زمانے میں اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کو تھپڑ مار دے، کئی سال کے بعد ملے تو وہ چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم حضور کے امت میں ہیں، لیکن آج یہاں بھائی بھائی میں اتنا اختلاف ہے، بھائی کا جنازہ بھی اٹھ جاتا ہے لیکن بھائی جنازے میں شرکت نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ حضرت یوسف ہے جن کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اور جب ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام پہچاننے کے بعد کھانا بھی کھلا رہے ہیں، رہنے کا انتظام بھی کر رہے ہیں، بستر بھی دے رہے ہیں، اور پہچاننے کے بعد کہتے ہیں یہ بتاؤ تمہارے باپ یعقوب کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے جواب کیسا آیا۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ بچپن میں میرا ایک بھائی تھا، بہت چھوٹا تھا، اس کو بھیڑیے نے کھا لیا تھا، اس کی جدائی میں اتنا روئے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ 40 سال تک حضرت یوسف کی جدائی میں روئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، جس کو تم کنویں میں ڈال کر کے آئے تھے وہ میں ہی ہوں، جس کو تم بازاروں میں تم نے فروخت کیا تھا، مصر کے بازاروں میں میں بیچا گیا تھا، جیل میں رہ کر کے آیا۔ حضرت زلیخا کا الزام بھی مجھ پہ لگا، جانتے ہو دنیا مجھے ہی یوسف کہتی ہے، میں ہی مصر کا بادشاہ ہوں۔ بھائی کہتے ہیں مجھے معاف کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے تمہارے باپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو اس وقت کرتا پہنے تھے، جو جبہ پہنے تھے، اسے اتارا، اور اتارنے کے بعد کہا لے جاؤ اپنے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دینا۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، لے جاؤ میرے کرتے کو، لے جاؤ میرے جبے کو، اپنے باپ حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ ڈال دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ کرتا لے کر کے چلے، جبہ لے کر کے چلے، ابھی کنعان میں داخل بھی نہیں ہوئے۔ گاؤں کی سرحد ہوتی ہے، گاؤں جہاں سے ختم ہوتا ہے یا شروع ہوتا ہے وہاں سے سرحد ختم ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جبہ لے کر کے جب یہ سرحد کے قریب پہنچے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ہمراہیوں سے کہتے ہیں جو ان کے قریب تھے، ان سے کہتے ہیں ایسا لگتا ہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیسے وہ لوگ ہیں جو کہہ دیا کرتے معاذ اللہ نبی کو علم غیب نہیں۔ میں کہتا ہوں تو نبی کے علم غیب کی بات کرتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے علم کا یہ کمال ہے، ابھی جبہ ان کے سامنے رکھا بھی نہیں گیا ہے، گاؤں کے باہر ہے، خوشبو سونگھ کر کے بتا رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت یعقوب کے علم کا یہ کمال ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے علم کا کیا کمال ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر جب باپ کے قریب گئے اور باپ کی آنکھوں پہ ڈال دیا تو بتاؤ آنکھوں کی بینائی واپس آئی کہ نہیں آئی؟ آپ نہ کہو، قرآن کہہ رہا ہے، پارہ نمبر 13 صفحہ نمبر 6 پہلی لائن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَصِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا۔ اے نبی کو اپنی طرح کہنے والوں، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہاں ایک نبی کا کرتا، ان کے باپ وہ بھی نبی، جب ان کی آنکھوں پہ پڑا تو اللہ نے ان کی آنکھوں کی بینائی کو دوبارہ روشن کر دیا۔ اب بتاؤ کہ ان کے جبے کا یہ کمال ہے، ان کے کرتے کا یہ کمال ہے کہ اگر یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ پڑ جائے تو ان کی آنکھیں روشن ہو جائے۔ جب ان کے جبے کا یہ کمال ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے جبے کا کیا کمال ہوگا، میرے مصطفیٰ کے کرتے کا کیا کمال ہوگا۔ یہ 2 آیتیں میں نے کوٹ کی۔ اب آئیے اپنے آقا کے پہلی حدیث سنتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ تبرک کی اہمیت ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ان کے نام پہ ایک مرتبہ پورا مجمع کہیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں آپ کو ہنساؤں گا نہیں، میں ویسا ہوں نہیں، اس لیے کہ میں آپ کو قرآن و حدیث سنا کر کے جاؤں گا، اور مجھے پتا ہے کہ اگر ایک انسان اپنے ذہن میں بسائے کہ عقیدہ بریلوی رکھنا ہے تو میں سمجھوں گا میری تقریر کامیاب ہو گئی۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے گھر میں ایک شخص بیمار ہوا، بڑے بڑے طبیبوں کو دکھایا، بڑے بڑے حکیموں سے علاج کروایا، سب نے کہہ دیا کیا علاج کرواتے ہو، لے جاؤ گھر پہ رکھو، یہ چند دن کے مہمان ہیں، جو کھلانا پلانا چاہتے ہو کھلاؤ پلاؤ، بچیں گے نہیں، چند دن کے مہمان۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جب میں پلٹ کے اپنے گھر میں آیا تو میرے گھر والوں نے کہا کہ لے جاؤ ایک پیالہ لو، اس میں پانی لے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی بیوی ہیں، حضور کی زوجہ ہیں، ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور پانی کا پیالہ لے کر کے جب پہنچو گے تو جو آگے کا کام ہے وہ حضرت ام سلمہ خود کر دیں گی۔ اللہ اکبر۔ بھاکا مئو میں اگر کوئی بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے، اور جب ڈاکٹر ہی جواب دے جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے کٹورے میں پانی لیا، حضرت ام سلمہ کے پاس پہنچ گیا، اور جیسے انہوں نے پیالے میں پانی دیکھا سمجھ گئی، وہ گھر کے اندر گئی اور جانے کے بعد ایک چھوٹی سی ڈبیا لے کر کے آئی، جیسے ڈبیے کو کھولا تو اس میں ریڈ کلر کے بال تھے، حضرت ام سلمہ نے انہی بال کو نکالا، نکالنے کے بعد میرے پانی میں رکھ دیا۔ میں نے کہا اے حضور کی بیوی یہ بتاؤ یہ بال کس کے ہیں؟ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اے عثمان جانتے ہو یہ منہ مبارک مدینے والے مصطفیٰ کے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اسی پانی میں ڈال دیا، نکال لیا، کہا لے جاؤ مریض کو پلا دینا۔ آج کہتے ہیں کچھ مضبوط ذہن کے نہیں بلکہ کھوکھلے ذہن کے لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ حضور کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں، حضور اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بچا پائیں گے، لیکن دیکھ یہاں نبی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے منہ مبارک ہے، میرے آقا کے بال شریف ہے۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب کہتے ہیں جس مریض کو بڑے بڑے ڈاکٹروں نے کہا تھا یہ لا علاج ہے، اب یہ بچے گا نہیں، حکیموں نے کہا تھا اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اسے شفا نہیں مل سکتی، لیکن حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جسے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا، طبیبوں نے لا علاج کر دیا تھا، کہتے ہیں اسی پانی کو جس میں مصطفیٰ کے بال لگ چکے تھے، مصطفیٰ کے منہ مبارک ٹچ ہو چکے تھے، مصطفیٰ کے منہ مبارک لگ چکے تھے، کہتے ہیں جیسے اس پانی کو مریض کو میں نے پلایا اللہ نے فوراً اس مریض کو شفا عطا کر دیا، اللہ نے اس مریض کو شفا عطا کر دی۔ پتا چلا جہاں ڈاکٹروں کی ڈاکٹری جواب دے دی جاتی ہے اور جہاں حکیموں کی حکمت ان کی دم توڑ دیتی ہے، وہاں مصطفیٰ جان رحمت کے منہ مبارک کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری حدیث سنیے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک مرتبہ انہوں نے نفل کا روزہ رکھا، الحمدللہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو آج نفل روزہ رکھے ہوں گے، تو کہتے ہیں حضرت ام ہانی کہ میں نے روزہ رکھا، توجہ سے سنیے، تو کہتے ہیں کہ ابھی وقت افطار نہیں ہوا۔ بھاکا مئو والو آپ سے ایک سوال کروں، اگر مغرب کا ٹائم نہ ہو یعنی اذان نہ ہو تو کیا آپ افطار کر سکتے ہو؟ زور سے بولیے ذرا۔ نہیں کر سکتے، جب تک کہ اگر آج 5:59 پہ وقت افطار تھا، اگر اس سے پہلے کوئی افطار کر لے تو کیا ہوگا؟ روزہ، زور سے بولیے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک صحابی کٹورے میں بچا ہوا پانی میرے پاس لے کے آئے اور میں نفل روزہ تھی۔ اللہ اکبر، کہاں وہ حدیث پڑھتے ہیں، کہاں وہ قرآن پڑھتے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی طرح کہتے ہیں۔ حضرت ام ہانی کہتی ہیں میں نے پوچھا آنے والے یہ بتاؤ اس پانی کو کس نے پیا ہے، اس پانی کے کس نے نوش کیا ہے؟ وہ آنے والے کہتے ہیں سنیے میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا پانی پیا ہے اور آدھا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، آدھا پانی پیا اور آدھا چھوڑ دیا۔ حضرت ام سلمہ نے نہ دیکھا آؤ نہ تاؤ،
اٹھایا اسی پیالے کو فوراً پی لیا۔ صحابہ کہتے ہیں ام ہانی تم نے غضب کر دیا، تم تو روزہ تھی، روزہ کیوں توڑ دیا؟ اب ان کا ایک جملہ سنیے اور قربان جائیے مدینے والے مصطفیٰ کی عظمت پر۔ کہا کہ صحابہ نے اے ام ہانی تم نے روزہ توڑ دیا۔ حضرت ام ہانی کہتی ہیں نفل روزہ میں نے رکھا تھا، اسے بعد میں بھی میں رکھ لوں گی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا بچا ہوا پانی بعد میں ملے نہ ملے اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا کہ حضور کے بچے ہوئے پانی کو پی کر میں نے یہ ثابت کر دیا کہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت ہی اصل ایمان ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہی کی محبت جان ایمان ہے، مصطفیٰ سے محبت ہے تو سب کچھ ہے، نبی سے اگر محبت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تیسری حدیث سنیے، حضرت عتبان، یا کتابوں میں ان کا نام اتبان بھی آیا ہے، دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرت عتبان ایک مرتبہ، اور یہ حدیث بہت توجہ سے سنیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں گھر کر جائے، میرے آقا نبی مکرم کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک مرتبہ زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آئے کہتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلے تو آپ کبھی کبھی میرے گھر آ جاتے تھے حضور، اب کافی دن ہو گئے میرے گھر تشریف نہیں لائے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی بھاکا مئو والوں کی یہ خواہش ہے کاش ایک ہی مرتبہ میرے مصطفیٰ میرے گھر میں آ جائیں، حضور خواب میں آ جائیں، لیکن ہاں آئیں گے اگر آپ نمازوں کے پابند ہو جاؤ، اگر آپ ماں باپ کو گالیاں دینا چھوڑ دو، اگر ماں باپ کو تکلیف دینا چھوڑ دو، اگر آج تم اپنے زبان پہ گالی لے کر کے مت آؤ، آج تو بات بات پہ گالی دے دیا جاتا ہے۔ آج میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، توجہ سے سنیے، میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا۔ گالیاں دینے والوں سنو جو بات بات میں تمہاری زبان پہ گالی نکلتی ہے، میں نے پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور آج میں یہاں پڑھاتا ہوں گورا باغ مدرسے میں، آج میں نے جمعہ میں بھی میں نے تقریر کیا تھا اور اس واقعے کو میں نے بیان کیا کہ اس شخص کا جب انتقال ہوا تو لوگ ایک جگہ قبر کھودتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے قبر میں سانپ اور بچھو پہلے ہی سے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہو سکتا ہے اتفاق ہو، دوسری قبر کھودی گئی، اس میں بھی دیکھا تو سانپ اور بچھو پہلے سے موجود ہیں۔ کئی قبریں کھودنے کے بعد آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ انہی سانپ اور بچھو کے درمیان اسے دفن کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا یہ کون سا شخص تھا جس کے قبر کھودنے پر سانپ اور بچھو نکلتے تھے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ اٹھتے بیٹھتے لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، فحش باتیں اپنی زبان پہ لایا کرتا تھا۔ بھاکا مئو میں رہنے والوں، قرب و جوار سے میرے حضور کا جلسہ سننے والوں اور حضور کی محفل میں شرکت کرنے والوں، بات بات میں گالیاں مت دیا کرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری قبر کھودی جائے پہلے ہی سے سانپ بچھو وہاں موجود ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو فحش تصویر تم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ آج ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے؟ گھنٹوں گھنٹوں موبائل چلاتا ہے، موبائل ایسے چلاتا ہے کہ جیسے موبائل ہی سے اسے سارا پیار ہو گیا ہے۔ بستر میں جانے کے بعد، بستر میں پہنچنے کے بعد گندی تصویر دیکھتا ہے، فحش گانے سنتا ہے، گندی پکچریں دیکھتا ہے۔ میرے آقا تو ارشاد فرماتے ہیں نوجوانوں، جو گندی تصویر دیکھتا ہے، گندی پکچر دیکھتا ہے، کل بروز محشر جہنم کی آگ کا کیلا بنا کر اس کی آنکھ میں ٹھوک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ، تم تو کہتے ہو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، تم تو کہتے ہو نبی کے امتی ہیں، لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے؟ داڑیاں چھلوا کر نالیوں میں پھینکتے ہیں، علماء کو گالیاں ہم دیتے ہیں، اماموں کی قدر ہم نہیں کرتے۔ حضرت عتبان آئے میرے آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ کبھی تو آ جائیے حضور میرے گھر پہ، کاش ایسا ہو جائے بھاکا مئو والوں نماز پڑھ کر کے اور حضور پہ درود پڑھ کر کے کہیں یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہو سکتا ہے۔ حضرت عتبان نے جب اتنا کہا نا تو میرے آقا فرماتے ہیں جائیے، آئیں گے، اور جب مصطفیٰ کہہ دیں تو حضور جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چند دن گزرنے پائے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرات توجہ سے سنیے، چائے سے زیادہ میں حضور کی حدیث آپ کو پلا رہا ہوں اور توجہ سے پیجئے اس کو۔ حضرت عتبان کے یہاں میرے آقا تشریف لے گئے تو میرے آقا کو دیکھ کر کے وہ مسکرانے لگے، بیٹھنے کا انتظام کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عتبان کس وجہ سے بلایا؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ
کہ 2 رکعت نماز میرے گھر میں کہیں آپ پڑھ دیں۔ کہا مصلی بچھاؤ، مصلی بچھایا، حضور نے نیت باندھی، 2 رکعت نماز پڑھ دیا۔ میرے آقا جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو میرے آقا فرماتے ہیں عتبان اب کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ پوری زندگی اسی جگہ میں نماز پڑھوں گا جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جملہ سنیے گا، اگر دل پہ لگے تو صرف سبحان اللہ کہیے۔ حضرت عتبان کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نیت سے یہاں پڑھوں گا کہ رب کی عبادت بھی ہوگی اور آپ کے قدم کی برکتیں بھی مجھے حاصل ہوتی رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے، یہ حضور کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھ جائیں وہ تبرک بن جایا کرتا ہے۔ چوتھی حدیث سنیے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نبی مکرم جب اپنے سر کے بال ترشواتے تھے تو صحابہ ارد گرد کھڑے ہو جاتے حضور کا منہ مبارک لینے کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے سر کے بال ترشوائے، مجھے بھی چند بال شریف مل گئے، منہ مبارک مل گئے، میں نے لے لیا، خوشی خوشی اپنے گھر چلا آیا۔ چند دن گزرنے پائے تھے کہ حضور میرے گھر تشریف لائے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا خالد بن ولید میرے منہ مبارک پا کر کے سنا ہے بڑی خوشی محسوس کرتے ہو؟ کہتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں مجھے تو بڑی خوشی ہے آپ کا منہ مبارک پا کر۔ وہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں خالد کیا کرو گے؟ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش ہے میں جس جنگ میں جاؤں آپ کے منہ مبارک کو ساتھ میں لے کے جاؤں، تبرک کے طور پہ استعمال کروں۔ میرے آقا کا آپ جملہ سنیے، نبی ارشاد فرماتے ہیں اے خالد بن ولید اگر تمہاری یہی خواہش ہے کہ میرے منہ مبارک کو ہر جنگ میں لے کے جانا چاہتے ہو، لے کے جاؤ، جس جنگ میں جاؤ گے اس جنگ کو فتح کر کے ہی واپس لوٹو گے۔ اللہ اکبر۔ یرموک کی جنگ ہو رہی تھی، جنگ یرموک کی تھی، گھماسان کی لڑائی چھڑی، ادھر سے تلوار آ رہی تھی، نیزوں کی بارش ہو رہی تھی، بھالا چھوڑا جا رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اچانک مجمع میں کچھ تلاشنے لگے۔ لوگوں نے کہا میں نے تو تمہیں سمجھا تھا تم سپہ سالار ہو، جنگ کے داؤں پہ جانتے ہو، لیکن عین جنگ کی حالت میں اب کیا کرنے لگے، کیا تلاش رہے ہو؟ خالد بن ولید کہتے ہیں خاموشی سے میں نے سن لیا، جب وہ ٹوپی مل گئی جس میں حضور کے منہ مبارک تھے میں نے سر پہ رکھا، اللہ کی عزت کی قسم چند منٹ بھی نہیں گزرنے پائے تھے کہ میں نے دشمنوں کو ہرا دیا، اللہ نے مجھے یرموک کی جنگ میں فتح عطا کر دی۔ بعد میں صحابہ پوچھتے ہیں اے خالد بن ولید وجہ کیا تھی کہ تم عین جنگ کی حالت میں اب کچھ تلاشنے لگے؟ جانتے تھے جان چلی جائے گی، جان کی فکر نہیں کیا تم نے۔ میں نے حضرت خالد بن ولید کہتے جان کی فکر کون کرتا، وہاں تو حضور کے تبرک کی مجھے فکر تھی، حضور کے منہ مبارک کی فکر تھی۔ گویا وہ یہ کہہ رہے تھے اے زمانے والوں نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ حضرت خالد بن ولید یہ ہمیں سبق دے کر کے گئے۔ پانچویں حدیث سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، آج مغرب کے بعد ہمارے گھر کی ہماری بہنیں، ہمارے گھر کی بیٹیاں اپنے بھائیوں کو لے کر یا پھر اپنے گھر کے کسی بچے کو لے کر مسجد کے دروازے پہ پہنچ جاتی ہیں، کوئی نکلنے والا نمازی نکلے گا اور جب وہ دم کر دے گا تو اللہ شفا عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، یہ آج کا معمول نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بریلی کے اعلیٰ حضرت کی ایجاد ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ بریلی کے پٹھان نے اسے ایجاد کیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں جنہوں نے میرے آقا کی بارگاہ میں 10 سال رہ کر حضور کی خدمت کی ہے، اور کہتے ہیں کہ حضور نے ان 10 سالوں میں کبھی مجھے اف تک نہ کہا، کبھی جھڑکا تک نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جیسے میرے آقا فجر کی نماز پڑھا کر کے باہر نکلتے تو دیکھا یہ جاتا خدامان مدینہ دونوں طرف سے قطار لگا کر کے کھڑے ہو جاتے، کسی کے ہاتھ میں پانی ہے، کسی کے ہاتھ میں بیمار کوئی بچہ ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی اور چیز ہے، کسی کے ہاتھ میں تیل ہے، کوئی ایسے کھڑا ہے۔ میرے آقا نکلتے جاتے، اگر پانی ہے تو پانی میں دست نبوت رکھ دیتے، اگر کوئی بیمار ہے تو اس پہ دعا کر دیتے، اگر کوئی اور لے کے آیا ہے میرے مصطفیٰ اس پہ دم کر دیتے۔ حضرت انس کہتے ہیں صحابہ نے مجھ سے پوچھا تھا انس بتاؤ یہ خدامان مدینہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے انہیں پلٹ کے کہا تھا
مصطفیٰ جس پانی میں دستِ نبوت رکھ دیتے ہیں، اگر اس پانی کو کسی مریض کو پلا دیا جائے تو اللہ اسے شفا عطا کر دیتا ہے، اگر کسی بیمار کو پلا دیا جائے اللہ اسے شفا عطا کر دیتا ہے، اگر کسی پریشان حال کو پلا دیا جائے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اسی لیے استاد زمن علامہ حسن رضا بریلوی نے کہا تھا، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ 5 حدیث میں نے آپ کو سنایا، آخری بات سنیے۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آج ہمارے گھر کا ماحول بگڑ چکا ہے، ہماری بہنیں پردہ نہیں کرتی، ہمارے گھر کی مائیں بازار میں سرے عام نکلتی ہیں، دوپٹہ بھی سر پہ نہیں ہوتا، باریک کپڑا پہنتی ہیں، پھر کہتی ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں ساری مصیبتیں آ گئی ہیں۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 18 میں اور صفحہ نمبر 12 اللہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے حبیب اپنے امت کے مردوں سے کہیے جب وہ روڈوں پہ چلا کریں تو نگاہوں کو نیچی کر کے چلا کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے حبیب اپنے امت کی عورتوں سے کہہ دیجئے جب وہ چلا کرے تو نگاہوں کو نیچی کر کے چلا کرے۔ آج جو 14 فروری گزری ہے، کتنے ہمارے نوجوان دھوکہ کھا گئے ہوں گے، کتنا گناہ کر چکے ہوں گے، کیا کیا ڈے مناتے ہیں، فروری آتی ہے آج فلاں ڈے ہے، آج فلاں ڈے ہے، آج فلاں ڈے ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دنیا کی محبت تمہیں دھوکے میں ڈال سکتی ہے، دنیا کی محبت نہ یہاں کام آئے گی نہ وہاں کام آئے گی۔ اگر محبت کرنا ہے مدینے والے مصطفیٰ سے کرو، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت قبر میں بھی کام آئے گی اور حضور کی محبت حشر میں بھی کام آئے گی۔ حضرت محبوب الہی کہتے ہیں دلی میں قحط سالی پڑ گیا، بڑے بڑے وقت کے علماء نکل آئے دعا کرنے کے لیے، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر کے اندر گئے، اللہ اکبر، اپنے ماں کا دوپٹہ اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اپنے گھر میں رکھ دیا، دوسرا ٹکڑا لے کر باہر آ گئے۔ باہر آنے کے بعد کھلے آسمان کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، یہ اس عورت کا دوپٹہ ہے جس پر کسی غیر مرد کی نگاہ تک نہیں پڑی ہے۔ اللہ اکبر، کسی غیر مرد نے دیکھا تک نہیں۔ اے اللہ اس عورت کے دوپٹے کے صدقے باران رحمت نازل فرما دے۔ بھاکا ماں والے بتاؤ بارش ہوئی تھی کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ محبوب الہی کہتے ہیں کہ گھر میں میں بعد میں داخل ہوا، رحمت کے بادل آئے اور جھما جھم بارش ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ جب ماں عزت دار ہوتی ہے، ماں جب تقوی شعار ہوتی ہے، ماں جب متقیہ ہوتی ہے، ماں جب پرہیزگار ہوتی ہے تو بچے بھی اس کے اچھے ہوتے ہیں۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ماں خود فلم دیکھ رہی ہے تو بچے فلم نہیں دیکھیں گے، ماں خود گانا سن رہی ہے تو بچے گانا نہیں سنیں گے، ماں خود گالیاں بک رہی ہے تو کیا بچے گالیاں نہیں بکیں گے؟ ماں خود بے نمازی ہے تو کیا بچے نماز کے قریب جائیں گے؟ نہیں نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اے میری بہنوں، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات میں جہنم کا سیر کرنے گیا تو میں نے دیکھا کچھ عورتوں کو الٹا لٹکا کے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہے۔ میں نے جبریل سے کہا، اے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں، کون سی عورتیں ہیں جن کی زبان کتری جا رہی ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کے امت کی وہ عورتیں ہیں جو دوسروں کی غیبت کیا کرتی تھی، جو چغلی کیا کرتی تھی، یہاں بیٹھتی تو ادھر کی باتیں ادھر لگاتی تھی، ادھر کی باتیں ادھر لگاتی تھی، اسی لیے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہے، قینچیوں سے کتری جا رہی ہے۔ اے حضور کے جلسے میں آنے والوں، میرا یہ پیغام لے کے جاؤ، آج اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہے، زبان دیا ہے، کان دیا ہے، چلنے کے لیے پیر دیا ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا ہے، 2 وقت کا کھانا دیا ہے، اچھا لباس دیا ہے، ٹوپی بھی سر پہ رکھتے ہو، آج تم نماز کے قریب کیوں نہیں جاتے؟ کیا تم نے قرآن کو بھولا دیا ہے؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کئی جگہوں پہ اقیم الصلاۃ، اے لوگوں نماز کے قریب آ جاؤ۔ کہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہے جو بے حیائی سے روکتی ہے، بری چیزوں سے روکتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، بیچ والی نماز عصر کو پابندی کے ساتھ
نماز ادا کرتے رہو. کہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اے لوگو ویل اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر رہتے ہیں, وقت گزار کے پڑھنے بعد اٹھتے ہیں, یعنی فجر کو ظہر میں, ظہر کو عصر میں, عصر کو مغرب میں, مغرب کو عشاء میں. جہنم میں ایک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. ایسے بے نمازیوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. نبی ارشاد فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز ترک کر دیتا ہے 80 سال اسے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے, مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا بس چلتا نا تو میں ان کے گھروں میں آگ لگا دیتا. اللہ اکبر. اب اے نماز سے دور رہنے والوں, اے نماز سے غافل رہنے والوں, اللہ نے تمہیں یہ پیشانی عطا کیا تھا تاکہ تم رب کی بارگاہ میں جھکا دو. میں کہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جس وقت سے توبہ کر لو اللہ تمہارے گناہوں کو آج بھی معاف کر سکتا ہے. اللہ تمہارے گناہوں کو آج بھی معاف کر دے گا. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا نہیں ہے. اے بھاکموں میں بیٹھ کر کے میرے نبی کی سیرت کا جلسہ سننے والوں, مختار دو عالم کانفرنس میں آنے والوں, یہ زندگی چند دن کی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کوئی باہر نکلتا ہے, روڈ پہ پہنچتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو کے مر جاتا ہے, اٹیک آتا ہے, مر جاتا ہے. کوئی کہاں جاتا ہے, پہلے تو بزرگ کہتے تھے چلتے پھرتے موت نہیں آتی ہے, لیکن آج دیکھا یہ جا رہا ہے بات کرتے کرتے لوگ مر رہے ہیں, چلتے پھرتے لوگ مر رہے ہیں, اٹھتے بیٹھتے لوگ مر رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, مر جاتے ہیں. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں جب تمہاری روح لینے کے لیے ملک الموت آئے تو تم شراب کے اڈوں پہ نہ ملو, زنا کے قریب نہ ملو, بے نمازی ہو کر کے نہ ملو, بلکہ جب تو وہ ملک الموت آئے روح نکالنے کے لیے تو تمہارا سر سجدے میں ہو, ملک الموت آ جائے روح لے کے چلے جائے. اور جب کہیں تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو, جلسے میں بیٹھے ہو, ملک الموت آ جائے روح لے کے چلے جائے. مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہے ہو, ملک الموت آ جائے روح لے کے چلے جائے. اور تمہارا یہ شیوا ہونا چاہیے. اے مغربی تہذیب میں جینے والوں, امریکن چال پہ چلنے والوں, ہم دنیا دار کے غلام نہیں, مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں. ہمارا شیوا یہ ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, اور جو بریلی کے امام نے مجھے پیغام دیا ہے ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں. یا رسول اللہ گرچہ ہے بے حد قصور, تم ہو عفو و غفور, بخش دو جرم و خطا, تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, تم کہو دامن میں آ, تم پہ کروڑوں درود. اپنے خطا باروں کو اپنے ہی دامن میں لو, کون کرے یہ بھلا, تم پہ کروڑوں درود. اور یا رسول اللہ جب تک کہ یہ زندگی باقی رہے ہماری زبان پہ جاری رہے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا, ٹھیک ہو غلامان رضا, تم پہ کروڑوں درود. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پورا مجمع ایک بار باواز بلند کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ, اور ذرا محبت سے لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.